میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان اصنام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان اصنام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ دیکھیے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہاں آیت 74 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء اکرام کا ذکر آ رہا ہے۔ انبیاء کے ناموں پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ ہم سورہ نساء کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں آیت 163 اور 164 میں 13 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ چکے تھے۔ یہاں اس گلدستے میں جو اب آگے آ رہا ہے 17 انبیاء اور رسل کے نام شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور یہ ذکر نبیوں کے قصوں کے انداز میں ہے۔ تو پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان اصنام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ دیکھیے ترجمہ اور مطلب میں جانے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے آپ کا ذکر یہاں اس سورہ میں الگ سے بیان کر کے کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف میں ان پیغمبروں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا جن پیغمبروں کی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے جو اس سورہ کے شروع میں کی گئی تھی کہ اس سورہ میں التذکیر بآلاء اللہ کی مثالیں بیان ہوئی ہیں، جبکہ سورہ الاعراف میں التذکیر بایام اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ التذکیر بایام اللہ، بآلاء اللہ کا مطلب اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت وغیرہ، اور التذکیر بایام اللہ یعنی دنوں کے ذریعے روز ازل میں کیا ہوا تھا، قبر میں کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ کا ذکر سورہ اعراف میں رسولوں کی خبروں کے انداز میں کیا گیا ہے، یعنی ان رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا اور ان قوموں کو عبرت کا ایک نشان بنایا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا ذکر یہاں الگ کر کے بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ الاعراف میں ان پیغمبروں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، ہود، صالح، شعیب اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ کا ذکر سورہ الاعراف میں رسولوں کی خبر کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ان رسولوں کی قوموں پر عذاب آیا اور پھر ان قوموں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان اصنام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ سوالیہ طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، دیکھیے نام آزر کی نشاندہی کی گئی ہے، نام لے کر بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں علماء اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور توریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق لکھا گیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر جو اسرار احمد صاحب ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ آزر توریت میں لکھے ہوئے نام کی تصحیح کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی اس نام کو درست کرنے کے لیے لیا گیا ہے، ورنہ یہاں اس جملے میں نام کے بغیر بھی اس جملے کو مکمل کیا جا سکتا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس واضح نشاندہی کے باوجود لوگ مغالطے میں پڑ گئے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور اکثر مورخین نے ان کا نام طارق بھی بتلایا ہے، اور یہ آزر ان کا لقب ہے۔ امام راضی اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام آزر ہے، اور چچا کو عربی محاورے میں باپ کہہ دینا یہ عام سی بات ہے۔ ابراہیم کے والد کا نام آزر ہو یا طارق ہو، یہ بات کوئی عقیدے سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس بحث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اصل بات جو آیت سے سمجھ میں آتی ہے اس پر غور و خوض کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے گھر سے شروع فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق اپنے گھر سے شروع فرمائی، اور یہی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ حکم فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے ماتحت اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لیے جمع فرمایا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی تھی۔ تو یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور یہی جو قول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یعنی انہوں نے اپنے گھر والوں سے دعوت حق شروع فرمائی۔ تفسیر بحر محیط میں اس جگہ یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خاندان کا کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح راستے پر نہ ہو تو ان کو دین کے صحیح راستے کی طرف بلا دینا یہ احترام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ پیار اور حکمت کے ساتھ ان کو دعوت حق دی جائے، اور اصلاح کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا جائے، اور دعوت حق کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا یہ گویا کہ نبیوں کی انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ بات تفسیر بحر محیط میں بھی ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر خاندان کے کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح راستے پر نہ ہوں تو ان کو دین کے صحیح راستے کی طرف دعوت دینا یہ ان کے احترام کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اور اس ہمدردی اور خیرخواہی کا
تقاضا یہی ہے کہ ان کو دعوت حق دی جائے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کیا کہا، اس کو اگلے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میری رائے میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرے خیال میں تو آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر، آیت کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے والد سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ اس نسبت کو اپنے والد کی طرف کر کے یہ بات کہی کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس میں اس پہلی قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے تعلق ختم کر کے ادا کی۔ جی ہاں، سب سے پہلی جو قربانی تھی وہ اس طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے تعلق ختم کر کے ادا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے رہتی دنیا تک کو یہ بات بتلا دی کہ مسلم قومیت اسلام کے رشتے سے قائم ہوتی ہے، مسلم قومیت اسلام کے رشتے سے قائم ہوتی ہے۔ نسبی اور وطنی قومیں اگر اس نظریے سے متصادم ہو، اس نظریے سے جھگڑ رہی ہوں، تو یہ سب کی سب قومیں علیحدگی کے قابل ہیں، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ تو یہ سب سے پہلی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے تعلق کو ختم کر کے ادا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے رہتی دنیا تک کو یہ بات بتلا دی کہ مسلم قومیت اسلام کے رشتے سے قائم ہوتی ہے۔ نسبی اور وطنی قومیں اگر اس نظریے سے متصادم ہوں تو یہ سب علیحدگی کے قابل ہیں۔ اور دیکھیے جو اسلامی رشتہ ہے اسلام کی نظر میں وہ حقیقی رشتے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اخوت سے بھی بڑا ہوا ہے اسلامی رشتہ، حقیقی رشتے سے بھی بڑا ہوا ہے، اور یہی عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو بتلا دیا کہ مسلم قومیت اسلام کے رشتے سے قائم ہوتی ہے۔ نسبی اور وطنی قومیں اگر اس نظریے سے متصادم ہوں تو یہ سب کی سب علیحدگی کے قابل ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو اور امتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ہی نقش قدم پر چلیں۔ آگے چل کر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، سورہ ممتحنہ یہ پارہ نمبر 28 میں آئی ہے، سورہ الممتحنہ۔ جب ہم آگے چل کر سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ آیت نقل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ لمبی آیت ہے، ہم اس کا ترجمہ کیے دے رہے ہیں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہترین نمونہ اور قابل اقتداء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عمل۔ انہوں نے اپنے
نسبی اور وطنی برادری سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے غلط معبودوں سے بیزار ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی دیوار اس وقت تک حائل ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت اختیار نہ کرنے لگو۔ جی ہاں، اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نے کیا۔ امت محمدیہ اور دوسری تمام امتوں نے یہی ہدایت کا طریقہ اختیار کیا، اور عام طور سے مسلمانوں میں یہ اسلامی قومیت مشہور ہو گئی۔ دیکھیے، مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری میں حجۃ الوداع کے موقع سے متعلق، یعنی حجۃ الوداع کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے معلوم کیا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن قوم مسلمون۔ ان لوگوں نے عرب کے دستور کے مطابق کسی قوم، قبیلہ یا خاندان کا نام نہیں لیا، بلکہ اس کے بجائے مسلمون کہہ کر اس حقیقی قوم کو بتلا دیا جو دنیا سے لے کر آخر تک چلنے والی ہے، اور وہ ہے مسلم قوم۔ تو اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت خلیل الرحمن نے کیا، اور امت محمدیہ اور تمام امتوں نے ہدایت کا طریقہ یہی اختیار کیا، اور عام مسلمانوں میں یہ اسلامی قومیت مشہور ہو گئی، اور یہ بخاری کا واقعہ بھی سامنے آ گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ دیکھیے، یہاں ملکوت سے مراد وہ پورا نظام ہے جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو چلا رکھا ہے، یعنی وہ تکوینی حکومت جسے اللہ کے مقرر کردہ کارندے چلا رہے ہیں۔ اس نظام کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس لیے کراتا ہے تاکہ اس بارے میں انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں اسی آیت میں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب آگے جو تفصیل آ رہی ہے، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت پیش کرنے کا ایک انداز ہے۔ دیکھیے، اگلی آیت میں جو وضاحت آ رہی ہے، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت، دلیل پیش کرنے کا ایک انداز ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہنی مرحلوں کا ذکر ہے، یعنی ایک مرحلے میں آپ نے یہ سمجھا کہ ایک ستارے کے بارے میں، ایک ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ چھپ گیا تو آپ نے یہ سمجھا یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر چاند کو دیکھ کر آپ نے یہی سمجھا، اور پھر سورج کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر ایسا ہی خیال گزرا۔ بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ ہے آپ نے واقعتاً ایسے ہی سمجھا، اور ان آیات کے ظاہری الفاظ سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں مناسب رائے یہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے، آیت نمبر 83 سے اس موقف کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ پہلے ہم آیت آگے چل کے جو آیت 83 آئے گی، اس آیت کے اندر اس موقف کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے آیت کا ہم اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 76 میں،
فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو تو کہا یہ میرا رب ہے. اب دیکھیے یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا رب ہے. اس کے علاوہ یہ استجابیہ انداز بھی ہو سکتا ہے. استجابیہ انداز کا مطلب کہ آپ نے لوگوں کو چونکا دینے کے لیے ایسا کہا ہو. فلما افلا قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، پھر جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو تو کہا یہ میرا رب ہے. دیکھیے یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا رب ہے. اس کے علاوہ یہ استجابیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو چونکا دینے کے لیے، چونکانے کے لیے ایسا کہا ہو. فلما افلا قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ وضاحت ہے جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے. آیت آگے بھی ایک دو آیتیں اور بھی ہیں جو اس واقعے سے متعلق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.